سما والارض ولا شمس ولا قمر ولا جن والانس فلما اراد ان يخلق الخلق قسم ذلك النور اربعۃ اجزاء. سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. اس وقت نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ فرشتے تھے، نہ لوح تھی، نہ قلم. الغرض دنیا کی کسی شے کو بھی اللہ نے وجود نہیں بخشا تھا. نہ قلم تھا، نہ لوح محفوظ تھی، نہ یہ ہوائیں تھی، نہ فضائیں تھی، نہ وقت تھا، نہ وقت کی اکائیاں تھیں، کوئی شے بھی نہ تھی. سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. تو پتہ چلا کہ اس وقت زندگی بھی اللہ نے بولیے نہیں بنائی تھی، موت بھی اللہ نے نہیں بنائی تھی. تو سب سے پہلے زندگی اور موت سے پہلے بھی اللہ نے اپنے معبود کے نور کو پیدا کیا. جب سب سے پہلے تخلیق کیا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جو شے پہلے آتی ہے، جو شے باپ پہلے آتا ہے وہ بیٹے کا محتاج بولیے نہیں ہوتا. جو پہلے آتا ہے وہ بعد والوں کا محتاج نہیں ہوتا. تو جو شے پہلے بن گئی، جس کو تخلیق پہلے کر دیا، اب کیا وہ محتاج ہے موت اور زندگی کے؟ سمجھنے والی بات ہے. تو ایک اور گوشے سے دیکھتے ہیں کہ یہ جب مخلوق ہے زندگی اور موت، تو میرے آقا نے فرمایا ارسلت الی الناس کافۃ، مجھے تمام انسانیت، تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. اس مخلوق میں کیا ہے؟ موت اور زندگی بھی موجود ہے. تو پتہ چلا کہ نبی کی ذات موت کی بھی نبی ہیں اور زندگی کی بھی نبی ہیں. تو نبی اور مخلوق کا رشتہ آپس میں کیا ہوتا ہے؟ غلام کا رشتہ ہوتا ہے. مخلوق کا اور نبی کا، یا امتی کا اور نبی کا آپس میں غلام کا رشتہ ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ زندگی بھی میرے آقا کی غلام ہے، موت بھی میرے آقا کی غلام ہے. تو پھر سوال پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو زندگی بھی ملی اور موت کے دروازے سے بھی گزرے ظاہری طور پر. تو پھر یہ کیا ہوا؟ ہاں، یہ اس لیے ہوا کہ زندگی ہاتھ باندھ کے کھڑی تھی کہ آقا آپ نے پوری کائنات کو رحمت بانٹی ہے، تو مجھے بھی رحمت عطا کر دے. اے آقا موت بھی ہاتھ باندھے کھڑی تھی کہ آقا جب ساری کائنات کو آپ رحمت بانٹ رہے ہیں، کیونکہ پوری خلق کی آپ نبی ہیں، پوری کائنات کے نبی ہیں، وہ تخلیق جو موت کی اللہ نے کی ہے، اس تخلیق میں بھی آتی ہوں تو مجھے بھی رحمت کا حصہ مل جائے. میرے آقا نے فرمایا تو پھر انتظار کرنا. زندگی کو وہ شان عطا کی. 571 عیسوی 12 ربیع الاول کی صبح طلوع ہو رہی تھی، رات جا رہی تھی. میرے آقا نے زندگی کو رحمت بخشی اور سیدہ آمینہ کے گھر میں تشریف لے آئے. یہ زندگی کو فیض عطا کیا اور موت کو یہ فرمایا کہ 63 برس انتظار کرنا. موت انتظار کرتی رہی، 63 برس میرے آقا کے گزرے. تو وہ موت بھی کیسی موت ہوتی ہے؟ ہمیں تو موت ادباً یہ موت کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ موت نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے فیض حاصل کرنے کے لیے، وہ رحمت لینے کے لیے، وہی رحمت للعالمین نبی کی جو رحمت ہے وہ موت کو بھی ملے، تو وہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ جب مرض الوصال صلی اللہ تعالی وسلم کا تھا، آقا علیہ السلام کا آخری ایام تھے، تو جبریل امین آقا کی بارگاہ میں حاضر تھے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ملاقات کے بعد جب واپس جانے لگے، وہاں پر اسرائیل علیہ السلام کا آپس میں آمنا سامنا ہوا. جبریل نے پوچھا کہ اسرائیل کدھر جاتے ہو؟ عرض کی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جانا ہے. دروازے پہ کھڑے ہیں،
جبریل دوبارہ اندر جاتے ہیں، موت حاضر ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ موت دبوچنے نہیں آتی انبیاء کو، موت تو اجازت لے رہی ہے، موت تو دروازے پہ کھڑی ہے، منتظر ہے، ہاتھ باندھے ادباً کھڑی ہے، اور اندر جا کر جبریل امین اجازت لے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فرشتہ جو آج سے پہلے کبھی بھی آپ کی بارگاہ میں نہیں آیا، وہ باعث انتظار میں کھڑا ہے۔ میرے آقا سمجھ گئے کہ اے جبریل اسے اندر آنے دو، اور اسے اندر آنے دو۔ ہاں، یہ ادب اسے کس نے سکھائے؟ ورنہ تو وہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا گیا تھا بغیر اجازت لیے گیا تو اس کی آنکھ نکلی۔ وہ ادب موسیٰ نے سکھایا، کیونکہ وہ کلیم اللہ تھے، کہ اے اسرائیل میں کلیم اللہ ہوں، میرے بعد حبیب اللہ آنے والے ہیں، ان کا ادب سیکھنا، جب ان کی بارگاہ میں جانا تو اجازت لے کر جانا۔ یہ ادب موسیٰ علیہ السلام نے سکھایا اسرائیل کو۔ پھر جب روح پلٹتی ہے قبر میں، یہ تو عام شخص کی بات ہے نا، جب اس سے سوال کیا جاتا ہے، یہ جو ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے، تو یہ سوال کس سے کیا جاتا ہے؟ وہ سنتا قدموں کی آہٹ کون ہے؟ اسے شعور ہوتا ہے بھائی، اسے اتنا احساس ہوتا ہے کہ جب فرشتے کہتے ہیں کہ نم کا نومت العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے گھر جانے دو۔ سبحان اللہ، یہ اور حدیث کا مضمون خلاصہ عرض کر رہا ہوں، مجھے گھر جانے دو، گھر والوں کو جا کر بتاؤں کہ اللہ نے میرے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کر دیا ہے۔ یہ شعور اسے قبر میں ہوتا ہے۔ تو کہاں عام مومن کی زندگی، کہاں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی قبر انور میں۔ اس لیے حضور قبر میں زندہ و تابندہ ہیں، زندہ و سلامت ہیں، اور اللہ نے مٹی کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجساد کو کھائے۔ حرم الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ معاذ اللہ مر گئے مٹ گئے نہیں، یہ کہتے ہیں کہانی ختم ہو گئی، کہانی ختم نہیں ہوئی، کہانی تو اب شروع ہوئی ہے، اب شروع ہوئی ہے، معرفت مصطفیٰ کر لی، اس کا بیڑا پار ہے۔ یہی میں نے تمہیدی کلمات میں کہا تھا کہ صوفیاء، اللہ کے اتقیاء لوگ زندگی کو موت کہتے ہیں اور موت کو زندگی کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا خلق الموت والحیات، اے انسان اگر تیری یہ زندگی کا ہر قدم اٹھے تو تیرے سامنے موت ہو، تو دکان کا دروازہ کھولے تو سامنے موت، تو کسی سے معاملہ کرے تو سامنے موت، تو گھر میں داخل ہو تو سامنے موت، تو خطاب کرے تو سامنے موت کو سوچ کر کرے، کوئی ایسا قدم اٹھائے تو موت کو سوچ کر کرے، کسی سے کوئی ظلم کرنے لگے تب بھی موت کو سوچ لینا، پڑوسیوں سے حق تلفی کرنے لگے تو موت کو سوچ لینا۔ اگر ہر قدم پر موت کو سوچتا رہے گا تو تیری یہ زندگی امر ہو جائے گی، اور جب موت آئے گی تو اس موت میں تو مرے گا نہیں، اس موت میں تو اور زندہ ہو جائے گا۔ یہ زندگی تب بہتر ہو سکتی ہے جب اللہ کا ڈر خوف ہمارے دلوں میں ہمہ وقت جاگتا رہے۔ زندگی کا امتحان ہے، آگے فرمایا لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمایا جائے، امتحان میں ڈالا جائے، زندگی میں بھی اور موت میں بھی۔ زندگی کا امتحان یہ ہے کہ جو پھل کھائے، جو پھل بھی کھائے اس کا ذائقہ پائے گا۔ اگر اس پھل کا ذائقہ میٹھا رکھنا چاہتا ہے، یعنی موت کو آسانی سے اس موت کے دروازے سے گزرنا چاہتا ہے، تو پھر زندگی کو ایسا بنا لے کہ وہ پھل
تو کھانے لگے وہ پھل جھوٹ کا نہ ہو، وہ سچائی پر مبنی ہو۔ جب کوئی بھی عمل تو کرنے لگے وہ عمل تیرا اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہو۔ اسی لیے پھر جب قبر میں شخص جاتا ہے تو اس سے تینوں سوال جب کیے جاتے ہیں ابو داؤد کی حدیث کی روح سے، تو اس شخص کے لیے پھر پروانہ آ جاتا ہے جنت سے۔ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے افرشوا لہ بالجنہ وَأُلْبِسُوا لَهُ بِالْجَنَّةِ وَافْتَحْ لَهُ بَابًا مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ۔ فرشتوں چونکہ اس نے میرے محبوب کو پہچان لیا ہے، چلو اب اس کا جو کفن تھا جو لوگ ہم پہنا کے آتے ہیں، ہمارے ذہن میں وہی ہوتا ہے نا لباس، اللہ فرماتا ہے وَأُلْبِسُوا لَهُ بِالْجَنَّةِ، فرشتوں اس کے اس لباس کو اتار کر جنتی لباس پہنا دیں۔ تو جنتی لباس کوئی عام لباس ہوگا؟ کوئی عام لباس ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَأُلْبِسُوا لَهُ بِالْجَنَّةِ، اب رہتا قبر میں ہے لیکن جنت کا جو باغ بن گیا ہے قبر، گویا کہ وہ جنت میں رہ رہا ہے۔ اب جنت میں رہنا کوئی عام انسان بھی رہے، اس کا پروٹوکول ایسے ہوگا اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کی طرف سے، کہ اسے جو لباس بھی عطا کیا جا رہا ہے وہ عام لباسوں سے بڑھ کر عالی شان لباس اسے پہنایا جائے گا۔ وَافْتَحْ لَهُ بَابًا مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، اور اس کی جنت میں سے کھڑکی کھول دو، ہوائیں آئیں اور اس میں سے وہ رہے اور وہ لذت اٹھائے۔ یہ مضمون باقی ہے، اسی طرف چلے گا انشاءاللہ اسی اگلے جمعہ پر۔ دوستان محترم، بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ میں کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ زندگی کے چند ایام ہیں، رمضان المبارک میں ہم نے پورا فکر آخرت پر مضمون چلایا، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم نماز کی طرف نہیں آتے، نماز کی طرف راغب نہیں ہوتے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کے ساتھ دشمنی کر لی ہے، یا یہ ٹھان لی ہے کہ جو مرضی کہتے رہیں کہ ہم نے نہیں پڑھی؟ آج تھوڑے سے میرے الفاظ کرخت ہوں گے، لیکن معذرت چاہتا ہوں، میری یہ طبیعت نہیں ہے اس طرح کے الفاظ کے ساتھ، لیکن دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، خدا را پلٹو فلاح کی طرف، پلٹو نماز کی طرف۔ قرآن جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے، حدیث کا پیغام یہی ہے، دین کی جو سب سے بنیادی اور مرکز اور محور ہے وہ نماز کی پابندی ہے۔ میں دیکھتا ہوں نماز کا ٹائم ہوتا ہے، باہر دکانوں پہ رش ہوتا ہے، یہ ہماری جو مارکیٹ ہے، خدا را اذان ہو، دکانوں کو بند کریں، نماز کی طرف آئیں، نماز کی طرف آئیں۔ وہ جو اس دوران جو کمی ہوگی، جو باپ ادھر ادھر چلے جائیں گے، وہ اللہ رب العزت کسی اور طریقے سے آپ کو وہ کمی پوری کرے گا برکت کی صورت میں۔ یہ اس یقین کے ساتھ آئے، یہ حدیث ہوتی ہمارا کاروبار کا ٹائم ہے بھائی، یہ ٹائم ہے، لیکن اللہ نے بھی تو جو مقرر کیے ہیں اوقات، اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ لوگوں نے کمانا ہے بھائی، دکان میں کام کرنا ہے اور گھریلو کام کرنے ہیں، تو اکٹھی نمازیں 5 رکھ دیتا ہے، 1 گھنٹہ وضو کرتے 1 گھنٹے میں پڑھ کے چلو فارغ۔ یہی تو آزمائش ہے کہ کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، گھروں کے معاملات چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ جب یہ اپنا روٹین بنا لو گے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر میں بھی اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائے گا، اور آپ کے کاروبار میں، اور آپ جہاں کہیں اس طرح کا کام کر رہے ہیں، کسب کا، معاش کا، اللہ رب العزت اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ بار دیگر عرض کرتا ہوں کہ بالخصوص ہماری کنڈا کی مارکیٹ میں بڑے مجمع میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ آج کے بعد، کل سے نہیں، آج سے عصر کی اذان جو ہی ہو، نمازوں کے اوقات میں شٹر ڈاؤن کر دیں۔ جی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بھائی بولیں، یہ اس پر عمل کریں، اس پر عمل کریں۔ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتا، کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا، مجموعی طور پہ
اجتماعی جب خرابی آتی ہے تو اجتماعی عذاب بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ معاف کرے۔ یہ عذاب، بارشوں کا رکنا، برف باری کا طوفان آنا اور شدید گرمی کا عذاب آنا پنجاب میں، یہ اجتماعی ہمارے گناہ ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اجتماعی عذاب کی شکل میں ہمیں اشارہ فرما رہا ہے کہ سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ، آ جاؤ۔ وہ ڈھیل دیتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ آج کے بعد آپ کوشش کریں گے کہ جو ہی اذان ہو، اذان کے بعد 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، 20 منٹ کا، اس میں آپ وضو بنائیں، پہلے بنا لیں، 10 منٹ 5 منٹ پہلے آ جائیں، نماز پڑھیں، دوبارہ کام میں لگ جائیں۔ آپ کو یہاں پہ کوئی پکڑ کے بٹھائے گا نہیں، کوئی باندھ کے نہیں رکھے گا، بس نماز پڑھنی ہے، آپ نے کاموں میں لگ جانا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔